اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے انٹرپریٹیشن آف پروفیٹک ہسٹری۔ انٹرپریٹیشن آف پروفیٹک ہسٹری۔ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری نام ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف پاسٹ کا۔ سسٹمیٹک اسٹڈی آف پاسٹ کا یہ ہسٹری۔ دنیا میں ہسٹری کے دو میتھڈ رہے ہیں۔ ٹریڈیشنلی جو میتھڈ تھا ہزاروں سال سے، وہ تھا پولیٹیکل ایونٹس کو یونٹ بنا کر کے اسٹڈی کرنا تاریخ کا، یعنی پولیٹیکل ایونٹ کو بیس بنا کر کے اسٹڈی کرنا۔ دوسرا جس کو انٹروڈیوس کیا ہے آلبرٹ ٹائنبی نے، وہ ہے سویلائزیشن کو یونٹ بنا کر کے اسٹڈی کرنا۔ یہ دو بڑے ٹرینڈ ہیں۔ تو ہزاروں سال جو ٹرینڈ چلا رہا تھا وہ تو وہی ہے کہ پولیٹیکل ایونٹس کو یونٹ مان کر کے اسٹڈی کرنا۔ جیسے انڈیا میں آپ دیکھیے کہ راجاؤں کا ایک پیریڈ تھا، پھر مغلوں کا پیریڈ آیا، پھر برٹش پیریڈ آیا، پھر کانگریس کا پیریڈ آیا۔ اس طرح کے ایک یونٹ بنتے ہیں۔ تو پولیٹیکل ایونٹس کے لے کر کے یونٹ بنتے ہیں، جو اس کو لے کر اسٹڈی کرنا، یہی چلا رہا ہے ہزاروں سال سے۔ لیکن ایک نیا جو انٹروڈیوس کیا ہے آلبرٹ ٹائنبی نے، وہ ہے سویلائزیشن کو یونٹ مان کر کے اسٹڈی کرنا ہسٹری کا۔ جیسے گریک سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن، رومن سویلائزیشن، مسلم سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن۔ تو ایک طریقہ یہ ہے تاریخ کی اسٹڈی کرنے کا۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے جو صرف قرآن میں پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ وہ ہے پروفٹ کو یونٹ مان کر کے اسٹڈی کرنا ہسٹری کا۔ اس میں جو ڈفیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ریکارڈ موجود نہیں۔ وہ جو دوسرے طریقے ہیں اس میں ریکارڈ ہوتا ہے، پولیٹیکل ایونٹس کے ریکارڈ ہیں، اس کو لے کر آپ ایک لکھ سکتے ہیں ایک تاریخ۔ سویلائزیشن جو ہے اس کے بھی ریکارڈ ہیں، اس کو لے کر آپ لکھ سکتے ہیں تاریخ۔ لیکن پروفٹ کی جو ہسٹری ہے اس کا کوئی ریکارڈ بہت ہی کم ہے۔ کچھ ریکارڈ ہے اسکرپچرس میں، جیسے بائبل، کچھ ریکارڈ ہے آرکیالوجی میں، اور زیادہ ریکارڈ ہے قرآن میں۔ اب بائبل جو ہے وہ بہت زیادہ آتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ریلیجس بلیف کو شامل کرتے رہے ہیں۔
ایک ہے، دیکھیے صاحب، یہاں کوئی صاحب جو جن کے لیے ضروری ہو موبائل، وہ چلے جائیں یہاں سے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کوئی کھیل نہیں کر رہے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ جس کو موبائل کو کے بغیر نہ رہ سکتا ہو وہ آتا کیوں ہے یہاں، وہ نہ آئے یہاں پر. میں خالی دیوار کو ایڈریس کر سکتا ہوں لیکن موبائل والوں کو ایڈریس نہیں کر سکتا. میں بار بار یہاں کہا گیا، تب بھی آپ موبائل بج رہا ہے. کتنے آپ لوگ، کیا لوگ ہیں آپ لوگ؟ انسان ہیں کہ اینیمل ہیں؟ معاف کیجیے گا. بار بار کہا گیا، بار بار کہا گیا، ابھی 2 بار 3 بار کہا گیا، پھر بھی موبائل بج رہا ہے. میں نہیں کہتا ایسے لوگوں کی آنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں پر. کیوں ڈسٹرب کرنے کے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ہم کوئی کھیل نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اس میں اپنی جوانی کو بڑھاپا میں تبدیل کر دیا، اپنی ہڈیوں کو پگھلا دیا، اپنا خون خشک کر دیا. میری تصویر اگر آپ دیکھیں جوانی کی تو کتنا شاندار میں تھا اس بارے میں. آج میں کیسا دکھائی پڑتا ہوں آپ کو. تو آپ لوگوں کو نہیں موبائل کی اہمیت ہے، میں دیکھ سچائی کی اہمیت ہے. مجھے موبائل کی کوئی اہمیت نہیں. موبائل کو میں مٹی کا ڈھیر سمجھتا ہوں. میں سچائی سب سے بڑی چیز سمجھتا ہوں، سچائی. انہیں لوگ ہم یہاں چاہتے ہیں جو سچائی کے سیکر ہوں. ہم یہاں صرف سیکر لوگوں کو چاہتے ہیں، انٹرٹینر لوگوں کو نہیں چاہتے، جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کو ہم نہیں چاہتے. جائیں اپنے یہاں کی دنیا ہے وہاں. خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہسٹری کا ایک طریقہ وہ ہے جس میں پروفیٹک ایونٹ کو لے کر کے اسٹڈی کی جاتی ہے تاریخ کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ریلیجس اسکرپچرس ہیں ایک وہ ہیں سورس، لیکن ادر دین قرآن جتنے بھی ریلیجس اسکرپچرس ہیں ان سب میں بدلاؤ آ گیا ہے، انٹرپریشن ہوا ہے. دوسرا جو سورس ہے وہ ہے آرکیالوجی. جیسے میں مثال دوں، حضرت ابراہیم بہت بڑے مانے ہوئے پرافٹ تھے، لیکن ابھی 50 برس پہلے تک ہسٹورین مانتے نہیں تھے کہ پرافٹ نام کا کوئی آدمی کبھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو ہسٹری ہے، ریکارڈڈ ہسٹری، اس میں ان کا نام نہیں تھا. پھر کیا ہوا، عراق میں ایکسکیویشن ہوا. ایکسکیویشن میں ایک پورا شہر نکل آیا بغداد سے کچھ فاصلے پر. اس کا نام ہے UR. پورا شہر زمین میں اندر دبا پڑا تھا. پھر ایکسکیویشن سے پتا چلا کہ ہاں تو پورا شہر دبا ہوا ہے. آج وہ کھلا ہوا ہے، جاتے ہیں ٹورسٹ لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو جب ایکسکیویشن کے ذریعے شہر سامنے آیا تب حضرت ابراہیم کی ہسٹری کا پتہ چلا. تو ایکسکیویشن سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں یا آرکیالوجی سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ ایک آتھینٹک ذریعہ مان جاتی ہیں پیغمبروں کی ہسٹری کا. ایسے ہی دیکھیے آپ کہ فیرو جو ہے، قرآن میں ریفرنس تھا کہ موسیٰ کے زمانے میں جو فیرو تھا وہ پانی میں ڈوب گیا، ڈوب کر مرا. لیکن قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اس کا باڈی پریزرو ہے، اس کا باڈی پریزرو ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی بک میں اس کا ریکارڈ نہیں تھا کہ پریزرو ہے وہ. لیکن پھر کیا ہوا کہ 19 سینچری کے آخر میں فرانس اور جرمنی کے کچھ اسکالرس
گئے، وہاں پر کیرو جو سٹی ہے مصر کا، تو کیرو کے باہر بہت بڑا ڈیزرٹ ہے. اس ڈیزرٹ میں بہت سے پیرامڈ ہیں، تو یہ بند پڑے ہوئے تھے. تو اس کو کھولا گیا تو ایک پیرامڈ سے فیرو کا باڈی ملا جو مومیائی کیا ہوا تھا. اب وہ کیرو کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے فریگمنٹری وے میں کچھ باتیں پروفیٹک ہسٹری کی انسان کے علم میں آئی ہیں. قرآن بلا شبہ پروفٹ کی ہسٹری بتاتا ہے، لیکن اس کا جو میتھڈ ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے الگ ہے. اسی لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ قرآن جو ہے پیغمبروں کی ہسٹری ہے. ایک بہت بڑے اسکالر جنہوں نے پورے قرآن کی کمنٹری لکھی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرگزشت انذار، یعنی ریکارڈ آف وارننگس. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نگیٹو انٹروڈکشن ہے قرآن کا. پازیٹیو انٹروڈکشن یہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ تاریخ انبیاء کا ریکارڈ، یعنی پروفیٹس کی ہسٹری کا ریکارڈ، یہ زیادہ صحیح بات ہوگی. لیکن چونکہ قرآن میں جو پاپولر طریقہ ہے ہسٹری لکھنے کا اس طرح وہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن ایک ہسٹری کی بک ہے. قرآن کے مطابق یا حدیث میں جو بتایا گیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان پیدا کیا یعنی آدم جو تھے وہ ریولیوشنری پروسیس کے تحت نہیں بنے. یہ تو ایک فالس تھیوری ہے. آدم اسپیشل کریشن تھے، تو وہ پورے آج جیسا ایک انسان ہوتا ہے اسی طرح سے پورے معنی میں وہ ایک انسان تھے، کوئی کمی ان میں نہیں تھی. وہ سب ہیومن نہیں تھے، وہ سب ہیومن کانسیپٹ کو میں نہیں مانتا، ایولیوشن تھیوری کو میں نہیں مانتا. یہ سب وہ ہیں سپوزیشنس ہیں. تو آدم پہلے انسان بھی تھے اور وہ پہلے پروفٹ بھی تھے. وہیں سے ہسٹری شروع ہوتی ہے پروفٹ کی. ہسٹری آف پروفٹ شروع ہوتی ہے پہلے انسان سے اور پھر چلتی ہے وہ فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ ہے اس کا پیریڈ کتنا ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ لوگوں نے اندازے کیے ہیں بائبل کو دیکھ کر کے، لیکن وہ اندازے جو ہیں وہ اسکالرس نے مانے نہیں ہیں ابھی تک. تو جو لوگ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہوں تو بیسٹ بک ہے جوئش انسائکلوپیڈیا، کیونکہ پروفٹ جتنے ہیں آدم کو لے کر کے دوسرے پروفٹ یعنی ایکسکلوڈنگ محمد، تو سارے وہ مشترک ہیں، کامن ہیں اسلامک بلیف میں اور جوئش بلیف میں. جوئش لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا جیسس کرائسٹ کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال اس میں انہوں نے سب کو لیا ہے. تو جوئش انسائکلوپیڈیا میں پچھلے پروفٹس کی ڈیٹیل آپ پا سکتے ہیں جو خاص طور پر آرکیالوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے. تو یہ بہت ہی ویلیویبل اس میں انفارمیشنس ہیں، جس کو دلچسپی ہو وہ جوئش انسائکلوپیڈیا کو دیکھ سکتا ہے. تو دیکھیے میں نے جو پڑھا ہے، جو اسٹڈی کی ہے مذہب کی اور اسلام کی،
تو اس کے مطابق میں کچھ باتیں میں نے سمجھی ہیں، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت ڈیٹیل میں نہیں، بریف میں۔ میری سمجھ سے پروفیٹک ہسٹری کے کچھ پیریڈس ہیں۔ پہلا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آدم سے، وہ چلتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک ہے۔ دوسرا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورس کو لے کر کے بنتا ہے، یہ ہے دوسرا پیریڈ آف ہسٹری۔ اور تیسرا وہ ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ اب ہم تیسرے، کیونکہ رسول اللہ فائنل پرافٹ تھے، یعنی آپ کی پرافٹہڈ کنٹینیو ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ پچھلے لوگوں کی پرافٹہڈ کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب وہ کنٹینیو نہیں ہے۔ ایز اے بلیف ہم کو مانتے ہیں، لیکن وہ کنٹینیو نہیں ہے۔ لیکن پرافٹ آف اسلام جو تھے، ان کا پرافٹہڈ کنٹینیو ہے ابھی تک، اس لیے ہم اس کو بھی اسی کا ایک پارٹ مانتے ہیں۔ تو اس کو لے کر کے پرافٹ ہسٹری آف پرافٹ کے 4 پیریڈ بنتے ہیں۔ تو میں اس کی کچھ دیکھیے، جو پہلا پیریڈ ہے، یعنی جو آدم سے شروع ہوا اور چلتا رہا مسیح تک، اس میں کیا ہوا؟ اس میں ایسا ہوا کہ کسی بھی پرافٹ کے ساتھ کوئی ٹیم اکٹھا نہیں ہوئی۔ کوئی بڑا واقعہ کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ریولوشن۔ تو ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل موومنٹ، ایک ہوتا ہے ریولوشن۔ تو پچھلے پرافٹ کے زمانے میں خدا کا دین، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، سارے پرافٹس کا جو سینٹرل میسج تھا وہ توحید تھا، ونس آف گاڈ، تمام پرافٹ کا، اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ تو سارے پرافٹ کا جو سینٹرل تھیم تھی وہ تھی توحید، اسی پر بیس کرتا تھا ان کا پورا سسٹم۔ تو سارے پچھلے پرافٹ کے زمانے میں جو ہسٹری ہے وہ ہے انٹلیکچوئل موومنٹ کی ہسٹری ہے، یعنی تبلیغ، دعویٰ، ڈسیمنیشن، میسج کنوے کرنا، یہ پورا یہاں سے تک پھیلا ہوا ہے۔ اگلا جو اسٹیج ہے کہ ریولوشن آئے، وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی حقیقت ابھی انکور نہیں ہو پاتی تھی۔ میں ساری باتوں کو نہیں لے رہا ہوں، میں اس وقت جو ہے کچھ باتوں کو لے رہا ہوں جس کو پر زیادہ فیصلے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، تو اس میں سب کچھ جو تھا وہ پوٹینشیل روپ میں تھا، ایکچوئل بنانا ایک کام انسان کا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سویلائزیشن جو ہے کیا ہے؟ یہ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا، پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا۔ جیسے کہ ایک انجن ہے، تو انجن بنایا نیچر میں نہیں ہوتا ہے، نیچر میں تو اور ہے، ORE، اور کو انسان اسٹیل بناتا ہے، اسٹیل میں اور کیمیکلز ڈالتا ہے، پھر طرح طرح کے پرزے بناتا ہے، ہوتے ہوتے مشین بناتا ہے۔ تو پوٹینشیل سینس میں مشین نیچر میں ہے، لیکن ایکچوئل سینس میں انسان اس کو واقعہ بناتا ہے۔ یہی ہے معاملہ سارے سویلائزیشن کا۔ جس چیز کو آپ سویلائزیشن کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ہر سویلائزیشن نے یہ کیا ہے کہ پوٹینشیل کو اس نے ایکچوئل کا روپ دیا ہے، پوٹینشیل کو ایکچوئل کا روپ دیا ہے۔ جو بھی ہے، چاہے جس کو آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن، جس کو آپ کہتے ہیں موٹر کار، کہتے ہیں ہوائی جہاز، کوئی بھی چیز جو ہے جس کو آپ سویلائزیشن نے پیدا کیا ہے،
وہ سب کا سب اسی زمین میں، اسی دنیا میں پوٹینشیلی موجود تھی. تو جو لوگ سویلائزیشن کے معمار سمجھاتے ہیں، اس کے چیمپئن سمجھاتے ہیں، انہوں نے یہی کیا کہ اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنایا، تو ایک سویلائزیشن وجود میں آئی. اسی طرح سے ایک اور پوٹینشیل یہاں موجود تھا، وہ تھا اسپریچول سویلائزیشن کا پوٹینشیل. دیکھیے، ایک ہے مٹیریل سویلائزیشن، وہ ایک ہے اسپریچول سویلائزیشن. تو مٹیریل سویلائزیشن جو ہے وہ شروع بھی ہوئی اور کلمیشن تک بھی پہنچ گئی، اس کا کلمیشن پوائنٹ بھی آ گیا. لیکن جو اسپریچول سویلائزیشن ہے وہ نہیں پہنچی وہاں تک. یہ بھی پوٹینشیل روپ میں یہاں پر تھی اور ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا جن لوگوں تھا وہ اس کام کو کر نہیں سکے، مطلب ادھوری شکل میں انجام دیا. تو یہ جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اسپریچول سویلائزیشن اسی کے یعنی اسی کو آپ ہیرو کہہ لیجیے یا چیمپئن کہہ لیجیے. ماڈرن ورلڈ میں پرافٹس تھے. پرافٹ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اسپریچول سویلائزیشن لانا چاہتے تھے. تو پچھلے پرافٹ جو آئے انٹلیکچوئل سینس میں انہوں نے اس بات کو پھیلایا. انڈیویجول لیول پر لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا، لوگوں کے اندر وہ تبدیلی آئی، وہ چینج آیا. لیکن یونیورسل لیول پر وہ چیز ریولیوشن بنے وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ ٹیم نہیں کسی پرافٹ کے پاس تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فیصلہ ہوا کہ آپ کو ٹیم دی جائے. یہ خدا کی خاص ہیلپ تھی، خدا کی خاص مدد تھی، جس کی وجہ سے پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہوا کہ کسی پرافٹ کو ایک ٹیم ملی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان کی گنتی جو ہے 100,000 سے بھی زیادہ ہے. اس میں ایک ایک شخص جو تھا وہ اس نے سچائی کو ریئلائز کیا، اس کے اندر سیکریفائس کا جذبہ آیا، اس نے اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. پورے معنوں میں وہ ایک مشن کا آدمی بنا، ایک ٹیم بنی. تو اس کی وجہ سے رسول اللہ اس پوزیشن میں آئے کہ آپ اس انٹلیکچوئل موومنٹ کو ریولیوشن کے درجے تک پہنچائیں. اور یہ ہوا عرب میں. ایک مثال میں عرض کروں گا کہ اس زمانے میں یعنی رسول اللہ سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ پورا کا پورا زمانہ سورسٹیشن کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. اور اس کا جو ہیڈ جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ کنگ ہوا کرتے تھے. کنگ جو تھا، کنگ وہ ہیڈ ہوتا تھا اس پوری وہ جو سویلائزیشن اس زمانے میں تھی اس کا. کیونکہ کنگ کا فائدہ اس میں تھا کہ سپریشن دنیا میں رہے، ریلیجس پرسیکیوشن دنیا میں رہے، شرک دنیا میں رہے، تب اس کی کنگشپ چلتی تھی. تو اس زمانے میں دو بڑے وہ تھے، دو بڑے جس کو بائبل میں چٹانیں کہا گیا ہے. تو ایک تھی اس زمانے میں ایک رومن امپائر اور ایک تھی ساسانید امپائر. دو امپائر تھی بڑی. یہی گویا اس زمانے کی جو سویلائزیشن تھی جو بیس کرتی تھی سپرسٹیشن پر، شرک پر، ریلیجس پرسیکیوشن پر، اس پر بیس کرتی تھی، یعنی یہ اس کے پلر تھے. تو وہ اس کی چیمپئن بنے ہوئے تھے یہ لوگ، ساسانید امپائر اور رومن امپائر.
تو رسول اللہ کے جو فالوورس تھے ان کا ان سے ٹکراؤ ہوا. یہ ٹکراؤ جو ہے سمجھ لیے کہ ایسا تھا جیسے کہ چونٹی جو ہاتھی سے لڑے, ذرے جو ہیں چٹانوں سے لڑے, ایسا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سارے ہسٹورین کہتے ہیں. لیکن خدا کی خاص مدد سے انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی کہ یہ چٹانیں ٹوٹ گئیں, ان پولیٹیکل چٹانیں. بائبل میں اسی بات کو ان لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ایور لاسٹنگ ماؤنٹین ویئر اسکیٹرڈ. یہ بائبل میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ایور لاسٹنگ ماؤنٹین ویئر اسکیٹرڈ, ابدی چٹانوں کو توڑ دیا گیا, ریزے ریزے کر کے. ابدی چٹانیں ہماری پولیٹیکل چٹانیں ہیں, پولیٹیکل ماؤنٹین ہیں. یہ لوگ یعنی پرماننٹلی رکاوٹ بنے ہوئے تھے, آبسٹیکل بنے ہوئے تھے کسی ایسے ریولوشن کا جس میں توحید ہو, جس میں آزادی ہو, جس میں سائنٹیفک تھنکنگ ہو, ان سب باتوں کا. تو ایور لاسٹنگ ماؤنٹین ویئر اسکیٹرڈ, یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوا جس کو کہ سارے اسکالرس مانتے ہیں. جیسے امریکہ سے ایک انسائکلوپیڈیا چھپی ہے, اس میں انہوں نے اسلام کا جو چیپٹر ہے وہ امریکن انسائکلوپیڈیا میں, تو اسلام کے چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اٹس ایڈونٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری. اٹس ایڈونٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری. تو اس سے پہلے جو ہیومن ہسٹری جو چل رہی تھی وہ سب کنگشپ کے اس میں چلتی تھی. کنگشپ, بادشاہ لوگ چھائے رہتے تھے, بادشاہی لوگ ہی سب کچھ ہوا کرتے تھے. تو جب جو شاہی نظام ختم ہوا, کنگشپ ختم ہوئی, تو ایک نیا دور آ گیا دنیا میں. اسی بات کو ہنری پرین نے بہت زیادہ تفصیل سے لکھا ہے, اس کی کئی کتابیں ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. فرانس کا ہسٹورین تھا یہ ہنری پرین, اور وہ ٹاپ کا ہسٹورین مانا جاتا ہے. تو اس نے اپنی ایک کتاب میں اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. The traditional order of history was overthrown. Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown. اس طرح سے ایک نیا انقلاب آیا, ایک نیا انقلاب آیا. یہ جو جس کو ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں وہ اسی کلمنیشن ہے ان ٹرم آف سیکولرزم. سیکولر کلمنیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, پورے معنی میں نہیں. کیوں؟ اسی کی وجہ سے کیا ہوا, کئی باتیں ہوئیں. جو اسلام نے جو بگننگ کی تھی اس میں ریلیجس پرسیکیوشن ختم کر کے ریلیجس فریڈم لانا, یہ پورا ہوا جا کر کے فرینچ ریولوشن کے بعد. اس میں یہ تھا کہ دنیا میں سپریسسٹ تھنکنگ ختم ہو. یہ ہوا بات کو نیوٹن کے زمانے کے بعد, جب سائنٹیفک ریولوشن آیا. اسلام نے یہ چاہتا تھا کہ جو اس دنیا میں جو چھپے ہوئے جو اعلیٰ ہیں خدا کے, اعلیٰ اللہ یعنی سائنس آف گاڈ, وہ کھلیں. پوری یونیورس جو ہے یعنی جو خدا کا جو کریشن ہے, خدا کریشن میں کریٹر کے جلوے چھپے ہوئے ہیں ہر چیز میں, ایک ذرے سے لے کر کے ماؤنٹین تک اور زمین سے لے کر گیلیکسی تک, ہر چیز میں یہ خدا کا ایک کریشن ہے. اس میں کریٹر کے جلوے چھپے ہوئے ہیں, لیکن وہ سب چھپے ہوئے تھے, انسان کو خبر نہیں تھی اس کی. سائنٹیفک اسٹڈی نے, سائنٹیفک ڈسکوریز نے اس کو انفولڈ کیا, اس کو انکور کیا. یہ کام شروع ہوا یعنی اسلامی ریولوشن کے بعد, لیکن کلمنیشن اس کا ہوا کہاں؟ ویسٹرن ورلڈ میں. پہلے یورپ میں, ویسٹرن یورپ میں, پھر ایسٹرن یورپ میں, پھر امریکہ میں, پھر ساری دنیا میں پھیل گیا. یہاں پر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان بہت بڑی بلڈر کیا مسلمانوں نے اس زمانے میں.
کہ جو واقعات ہوا تھا انہی کی ان اسلامک ریولیوشن کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے. اس زمانے کا پورا جو لٹریچر ہے 200 سال کا مسلمانوں کا، وہ سب ویسٹرن سویلائزیشن کو یا ویسٹرن نیشنز کو یا ویسٹرن ورلڈ کو ایک اینیمی کے روپ میں ڈپکٹ کرتا ہے. اینیمی، اسی سے لڑ رہے ہیں لوگ، حالانکہ وہ اسی کلمنیشن ہے. آپ اس میں جو کچھ اور باتیں آگے سے نیوڈیٹی مثلاً ہے، وہ ایک الگ چیزیں ہیں. وہ جو اصل چیز ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، اس کو جانیے آپ. پریفری والی باتوں کو جانا مسلمانوں نے، اصل بات کو نہیں جانا. مسئلہ اسی بھی یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کے مسلم امپائر کو توڑا انہوں نے، آٹمان امپائر کو توڑا انہوں نے، اسپین میں مسلم رول کو ختم کیا انہوں نے. یہ بھی پریفری کے واقعات تھے، یہ سینٹرل تھیم نہیں تھی. سینٹرل تھیم یہ تھے کہ انہوں نے کریشن میں کریٹر کے سائنس کو انفولڈ کیا. جو کمیونیکیشن کا زمانہ لے آئے، ریلیجس فریڈم پورے معنی میں آئی انہی کے زمانے میں، سپرسٹیشن ختم ہوا اور سائنٹیفک تھنکنگ دنیا میں آئی، وغیرہ وغیرہ. اس پر میں بہت کافی لکھا اپنی کتابوں میں. تو میں سوچ رہا تھا، آج ہی صبح میری سمجھ میں بات آئی کہ مسلم تھنکرز کے ہاں ایک ورڈ جو ہے وہ موجود نہیں تھا. وہ تھا پروسیس، PROCESS، پروسیس. میں نے بہت کتابیں پڑھی، لیکن پروسیس کا جو کانسیپٹ ہے، جو اب وہ مسلم رائٹرز کا نہیں ملتا. آپ اردو رائٹرز کو پڑھیے، پرشین رائٹرز کو پڑھیے، عربک رائٹرز کو پڑھیے، انگلش میں جو مسلمانوں نے لکھا اس کو پڑھیے، آپ کہیں بھی پروسیس کانسیپٹ نہیں ملے گا آپ کو. تو مسلمانوں میں کیا ہوا، جو واقعات ہوئے سامنے ان کے، مثلاً عرب فتح ہوا تو جان لیا انہوں نے کہ عرب فتح ہو گیا. کعبہ کے بت توڑ کر نکال دیے گئے، انہوں نے جان لیا کہ کعبہ کے بت توڑ کر نکال دیے گئے. اس کو ریکارڈ کیا انہوں نے اپنی ہسٹری میں. یا ایجپٹ یا سیریا کو انہوں نے پولیٹیکلی فتح کیا تو وہ جانا کہ ایک واقعہ ہوا، اس کو لکھ لیا انہوں نے. لیکن ریولیوشن جو ہے ایک آیا، جو اس ریولیوشن کے ذریعے جو ہسٹری میں ایک پروسیس جاری ہوا. پروسیس ریولیوشن جو تھا، ایک وہ تھا جو کہ ابھی ہوا، جو سامنے کہ مکہ فتح ہوا اور عرب فتح ہوا، مصر فتح ہوا، سیریا فتح ہوا. یہ سب جو واقعات ہوئے، سامنے کے واقعات جو دکھائی دیتے تھے. لیکن ان واقعات کے ذریعے ایک پروسیس جاری ہوا ہسٹری میں. اس پروسیس کلمنیشن تھا ویسٹرن سویلائزیشن. کیونکہ ہمارا سوچنے کے لیے پروسیس کا ورڈ نہیں تھا. اگر آپ کے مائنڈ میں موبائل کا ورڈ نہ ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ موبائل کیا چیز ہے. آپ کے مائنڈ میں اگر ایروپلین کا ورڈ نہ ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایروپلین کیا چیز ہے. تو انسان ورڈ کے تھرو سوچتا ہے. یعنی ویکیبلری آپ کی جتنی ہوگی اتنی آپ سوچ پائیں گے. تو مسلمانوں کی ویکیبلری میں پروسیس کا ورڈ ہی نہیں تھا. یہ بہت انوکھی بات ہے. اس وجہ سے اسلام کا ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن، اس کو وہ سمجھ نہیں سکے اور دشمن بن گئے اس کے. کیوں؟ بعض اور وجہ سے، کچھ ریلیٹیو اسباب سے انہیں کچھ جھٹکا لگا، جیسے مسلم امپائر ٹوٹ گئی. مگر اب مسلم امپائر کا ٹوٹنا تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اسلام کا آئیڈیالوجیکل امپائر بن گیا. آپ غور کیجیے ذرا کہ پہلی بار اب اس پوزیشن میں ہے کہ اسلام کو، یہ اس بات کو سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ہے ریویل نالج اور ایک ہے ہیومن نالج. دو نالج ہیں. ریویل نالج جو بلیف پر بیس کرتا ہے، ریویل نالج اور ہیومن نالج. اس سے پہلے ہم اسلام کے بلیف سسٹم کو صرف ریویل نالج سے بتا پاتے تھے. آج اب ہیومن نالج کے ساتھ اس کو پروو کر لیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جو چیز بلیف تھی وہ سائنٹیفک فیکٹ بن گئی. جیسے مثال دوں آپ کو کہ خدا نے کریٹ کیا، یعنی ایک کریٹر نے کریٹ کیا یونیورس کو. ایک کریٹر نے کریٹ کیا یونیورس کو. تو قرآن میں ہے کہ
ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اور بھی اس طرح کی بات آتے ہیں. اس میں یہ باتیں، یہ کانسیپٹ کہ کسی وقت خاص میں ایک کریٹر تھا، انٹروین کیا اس نے، انٹروین کر کے ایک دنیا بنائی اس نے. کریٹر کا انٹروینشن، اس انٹروینشن سے دنیا کا بننا، یہ کانسیپٹ قرآن میں موجود تھا. لیکن کسی بھی کمنٹیٹر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے اس کا. پہلی بار جو ہے جب یہ بگ بینگ تھیوری سامنے آئی، اب جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری اب عام طور پہ جنرلی ایکسیپٹڈ بن چکی ہے، تب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ جو وہ تھا، یعنی جو یہ یونیورس جو ہے، اس میں ایک جو آج مانتے ہیں جو کہ ایک سپر ایٹم تھا، اس میں ساری یونیورس اس میں کمپیکٹ حالت میں تھی. کمپیکٹ حالت، پورے یونیورس میں جتنا پارٹیکل ہیں سب اس میں کمپیکٹ حالت میں تھے. تو قرآن میں ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ زمین و آسمان حالت رتق میں تھے، ہم نے فتح کیا ان کو. یہ ہے رتق. رتق مانے ایسے منضم الاجزاء، جڑا ہوا ہونا، پھر یہ پھٹنا اس کا. تو رتق کو ہم نے فتح کیا، یعنی کریٹ کیا، انٹروین کر کے کریٹ کیا. تو یہ جو ہے بگ بینگ تھیوری انٹروینشن کو پروو کرتی ہے. اور جب انٹروینشن پروو ہو جاتا ہے، انٹروینر پروو ہو جاتا ہے، اور انٹروینر پروو ہو جاتا ہے تو خدا پروو ہو جاتا ہے. غور کی کتنی بڑی بات ہے یہ. ویئر دیر از انٹروینشن، انٹروینشن پروو، where there is intervention, there is intervener. Where there is intervention, there is an intervener. And when intervener is proved, it is also proved. اور کہ کتنی بڑی بات ہے یہ سارے پارے بلین بھی پار ہو تو اس سے بڑی بات ہے زیادہ. بس یہ کیا، یہ ڈائنیسٹی تھی، رول کر رہی تھی. یہ سب ڈائنیسٹی سے جاتی ہوئی تھی، ٹرکش ڈائناسٹی، مغل ڈائناسٹی. اس کے لیے رو رہے ہیں آپ. اور خدا کے ایگزسٹنس کو، جس کے لیے ہم آپس سے بلیو ہوا کرتے تھے پہلے، اور اب سائنٹیفک لیول پر آپ پروف کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. تو جان کیوں نہیں سکے کہ پروسیس کا ورڈ ان کے پاس نہیں تھا. کہ اسلام نے ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری کیا. اس پروسیس کلمنیشن تھا وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ریولیوشن، انڈسٹریل ریولیوشن، ویسٹرن سویلائزیشن. اسی کلمنیشن تھا. یہ پروفیٹک ہسٹری کا اس انداز میں اسٹڈی نہیں کر سکے لوگ. اتنا بڑا کمنٹیٹر کہتا ہے کہ قرآن جو ہے سرگزشت انذار ہے، یعنی ریکارڈ آف وارننگ. آپ عربک جو کمنٹریز ہیں اس کو پڑھیے آپ، تو سارا شان نزول پر بیس کرتی ہیں. بس شان نزول کے گرد ساری کمنٹری گھومتی ہے ان کو. لیکن یہ جو ہے کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کو آپ سمجھیے. تو آج کا جو ٹاپک تھا، جیسے کہ میں نے کہا، انٹرپریشن آف پروفیٹک ہسٹری. تو پروفیٹک ہسٹری شروع ہوئی ہے ایک آئیڈیالوجی کو لے کر کے، ایک آئیڈیالوجی کو پروپگیٹ کرنا. اس کو میں کہہ رہا ہوں انٹلیکچوئل موومنٹ. یہ چلتا رہا. رسول اللہ کے زمانے میں وہ ریولوشن بنا، توحید کی بیس پر ریولوشن. تو وہ ریولوشن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے اس کے جو ریزلٹ ہے ابھی سامنے آ جائیں. ابھی تو عرب فتح ہوا یا سیریا ایجپٹ فتح ہوا، یہ اس وقت کا سامنے آنے والا واقعہ تھا. لیکن ہر ریولوشن ہسٹری کو ایک دھکا دیتا ہے. ریولوشن جب آتا ہے تو ہسٹری کو دھکا دیتا ہے، ایک رخ پہ چل پڑتی ہے ہسٹری. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ پروسیس جاری ہونا ہسٹری میں.
تو اسلام کے ریولیوشن نے ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری کیا. اس سے اتنے سارے واقعات دور میں آئے. دنیا میں ریلیجس فریڈم آیا, دنیا میں کمیونیکیشن آیا, دنیا میں میڈیا آیا, دنیا میں سائنٹیفک طرز فکر آیا. وہ پچھلی ساری چیزیں ختم ہو گئی, پچھلے سارے ڈسکارڈ ہو گئے سب کچھ. اور اس وقت اسلام جو ہے بالکل ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہو گیا. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کرائٹیرین سائنس نے پیدا کیا, ویسٹرن سائنس نے, اس میں سارے ڈسکارڈ ہو گئے, کیونکہ سائنٹیفک کرائٹیرین پہ وہ پورے نہیں اترتے, ہسٹورک کرائٹیرین پورے نہیں اترتے, وہ سب میتھولوجی اور سپریشن میں ہیں سارے لوگ. تو یہ کس نے کیا؟ یہ سائنس نے کیا, ویسٹرن سائنس نے. اور اسلام جو ہے پوری طرح سے پورا اترتا ہے, کیونکہ یہاں پر سب کچھ سائنٹیفک ہے, سب کچھ ہسٹوریکل ہے. تو ویسٹرن سویلائزیشن نے اتنا بڑا واقعہ کیا کہ پہلی بار اسلام کو یا توحید کو ان اپوزڈ وکٹری کی پوزیشن میں پہنچا دیا. لیکن اس کو سمجھ نہیں سکے مسلمان, خام خواہ لڑتے رہے, جھوٹی لڑائی لڑتے رہے. تو یہ ہے پروفیٹک ہسٹری کا کلمنیشن میرے نزدیک. اب اس میں ایک حصہ ہمارا ہے کہ اس کو اویل کریں. اب پوٹینشیل کے روپ میں ابھی تک ہے, اس پوٹینشیل کو ہم اویل کریں تو ہم اسلام کو ایک نئے دور میں پہنچا دیں گے. کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ موبائل وغیرہ پر میں کیوں اتنا زیادہ ریئیکٹ کرتا ہوں. شاید کوئی سمجھتا ہو کہ میرے اندر غصہ ہے, تو ایسا نہیں. آؤٹ آف اینگر نہیں ہوتا, ایسا آؤٹ آف ہیٹ بھی نہیں ہوتا. یہ آؤٹ آف کنسرن ہوتا ہے. دیکھیے, میں نے اپنی ساری زندگی کی اسٹڈی سے سمجھا ہے کہ سن کیا چیز ہے. واٹ از سن؟ SIN, سن. سن کو لوگ مسٹیریس چیز سمجھتے ہیں. جتنی بک میں نے پڑھی سب میں سن کو اس طرح بتاتے ہیں جیسے کہ سن کوئی مسٹیریس چیز ہے. سن پوری طرح ایک ایسی چیز ہے کو آپ یعنی جان سکتے ہیں اسٹڈی کر کے. دیکھیے, ہوتا کیا ہے کہ آپ جب تک ایک ورڈ کو اپنے فیملیئر ویکیبلری میں نہ لائیں تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو. آپ پاس اڑن کھٹولا کا ورڈ ہے, تو جب تک آپ اس کو بدلے نہیں ہوائی جہاز میں تب تک آپ سمجھ نہیں پائے کہ ایروپلین کیا چیز ہے. تو سن کو میں نے کنورٹ کیا ہے ڈسٹریکشن میں. سن مینس ڈسٹریکشن. یہ میری ایک ڈسکوری ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ. رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ وہ سن ہے. سن کیا ہے؟ ڈسٹریکشن. جیسے آج ہی ٹائمس آف انڈیا میں ایک تصویر ہے ایک عورت کی جو بہت ہی فیم ملا اس کو, تو وہ ناچ گا رہی ہے بہت ہی اس میں. تو میں اس کو دیکھ کر کے میں رونے لگا. کیوں؟ یہ ڈسٹریکشن کا کیس ہے. یہ خدا نے اس کو جو مائنڈ دیا تھا اس مائنڈ کو وہ انفولڈ نہیں کر سکی. کیوں؟ وقتی فیم, وقتی منی, وقتی تماشا اس میں پڑ گئی. یہ ہے ڈسٹریکشن.
انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ چل نہیں پاتا ان لوگوں میں جو کسی سن میں مبتلا ہو جائیں. اڈلٹری بھی ایک ڈسٹریکشن ہے, وائن بھی ایک ڈسٹریکشن ہے, ہوا کلچر بھی ایک ڈسٹریکشن ہے, جتنا بھی ہے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. جو لوگ بہت انوالو ہوتے ہیں پولیٹیکل انٹریکشن میں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے انہیں. مجھے کئی بہت بڑے بڑے آفس دیے گئے, یہ گورنر کا آفس یا راجیہ سبھا کا آفس, ایک سیکنڈ بھی میں نے نہیں سوچا, اسی وقت ختم کر دیا اس کو, کیونکہ میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جاؤں تب بھی وہ ڈسٹریکشن میرے لیے ہوگا. لوگ سمجھتے ہوں کہ پریزیڈنٹ انڈیا بہت بڑی چیز ہے. میرے لیے پریزیڈنٹ انڈیا بننا بھی ڈسٹریکشن ہے زندگی میں, اور ایک سیکنڈ بھی میں یہ ڈسٹریکشن پسند نہیں ہے کسی وجہ سے. مطلب ہے انٹلیکچوئل پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے, نان اسٹاپ چلتا رہے. میرے سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور جب بھی آپ تماشے والے کام کرتے ہیں اتنی دیر کا آپ مائنڈ اسٹاپ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ سوچیے کہ کتنی بڑی چیز سے آپ محروم ہو رہے ہیں. اور رات کو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ خدا سب سے بڑی چیز بنا سکتا تھا وہ بنایا اس نے اپنے بعد, وہ ہے پیراڈائز. خدا کے بعد سب سے بڑی چیز ہے جو پیراڈائز ہے. وہ کیا ہے؟ ایٹرنل بلیس, ایٹرنل ہیپینس, ایٹرنل انجوائمنٹ. یعنی سب چیز وہاں, سارے ڈس ایڈوانٹیج جہاں ختم ہو جائیں, ساری لمیٹیشن ختم ہو جائیں. ایک انسان سوچے, میں سوچ رہا تھا کہ انسان جو ہے اتنا عجیب چیز, انسان پوری یونیورس میں انسان نہیں جیسی کوئی چیز ہے. آپ ٹچ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو پلیزر ملتا ہے. آپ سنتے ہیں ایک اچھا گانا, آپ کو پلیزر ملتا ہے. اچھا آئیڈیا آتا ہے مائنڈ میں, سوچتے ہیں اس سے پلیزر ملتا ہے آپ کو. لان میں آپ کھلے پاؤں سے چلتے ہیں اس میں بھی آپ کو پلیزر ملتا ہے. فل آف پلیزر ہے انسان. یعنی پلیزر پرسنفائڈ آدمی ہے, سمجھ لیجیے. یعنی پلیزر نے ایک انسان کا روپ دھار لیا, پلیزر پرسونیفائڈ. لیکن اس دنیا میں ملتا نہیں آپ کو کوئی بھی پلیزر, کوئی پلیزر نہیں ملتا. میں نے بہت سے لوگ جنہوں کے پلیزر اٹھائے ہیں, بیوٹیفل لڑکی سے شادی کی, پیسہ خوب کمایا, کھانے کا خوب دسترخوان بچھا بچھا اچھے سے کھانے کھاتے رہے, بلڈنگیں بنائی, کاریں خریدی. آخر میں کیا پایا میں نے ان کو؟ سیڈ. کیوں؟ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں, جو ملتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, جو ملتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ایک کنگ تھے جو ابھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. دنیا میں بیوٹیفل لڑکیاں جو تھیں وہ ان کے محل میں لائی جاتی تھیں. زندگی بھر انجوائے کرتے رہے. آخر میں ایسا ہو گیا تھا, وہ بیڈ ریڈن ہو گئے تھے, کچھ کھا نہیں سکتے تھے. رجنیش کا یہی حال ہوا. تو دنیا میں کوئی پلیزر ایسا نہیں ہے جو آپ کو آپ کے ڈیزائر کے مطابق ملے. ایک شخص سے میں نے پوچھا جو ایک فارم ہاؤس میں رہتا تھا, ایک بیوٹیفل لڑکی شادی کر کے 20 سال کے بعد ملا. میں نے کہا 20 سال تک آپ نے پلیزر لیا ہے, کیا وہ اسٹور ہے آپ کے مائنڈ میں؟ ابھی اسی پلیزر میں خوب آپ تھرل آ رہا ہے آپ کو؟ کیا وہ تو کچھ بھی نہیں, میرے مائنڈ میں تو کچھ بھی نہیں. 20 سال جو پلیزر لیا انہوں نے وہ اسٹور نہیں ہے, تو کیا ہے پلیزر؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اب خدا نے ایک ایسی دنیا بنائی جنت کی شکل میں جہاں آپ نان اسٹاپ پلیزر لے سکتے ہیں, نان اسٹاپ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. بہترین انسانوں سے آپ ملیں گے جس سے آپ کا ایکسچینج ہوگا. دنیا میں صرف انسان نہیں ملتا جسے ہم بات کریں, کوئی بات کرنے قابل انسان نہیں ملتے. اونچے انٹلیکچوئل لیول کے انسان, اونچے ٹیسٹ کے انسان ملتے نہیں دنیا میں جسے بات کیا جائے.
تو کتنی اچھی دنیا بنائی خدا نے کہ بہت ہی، یعنی اسی دنیا میں کچھ آپ تھوڑا سا سیمپل مل جاتا ہے آپ کو. میں کشمیر گیا تو ایک جگہ ہم گئے پہاڑ کے اوپر، یہاں بالکل فریش ایئر تھی، ایک دم، یعنی کوئی پولوشن نہیں تھا. تو سانس لینا تو اچھا لگتا تھا کہ شراب پینے سے بھی زیادہ. ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، باد نوشی ہے بات پیمائی. تو اس ہوا میں سانس لینا اتنا اچھا لگتا تھا مجھے. تو میں نے سوچا کہ پیراڈائز کی جو ہوا ہوگی تو بلین ٹائم زیادہ اس میں انجوائمنٹ ہوگا. اب بتائیے کہ ایسی دنیا بنائی خدا نے اور آپ جھوٹے پلیجر میں اس کو کھو رہے ہیں. کیونکہ دنیا کے وہ کس کو ملے گی؟ جس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہو ان ٹرم آف اسپرچولیٹی، ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جس کا نہیں ہوا، اسپرچوئل ڈیولپمنٹ جس کا، وہ تو جیسا انیمل ہے. وہ جن کا انٹلیکچوئل ڈیولپ نہیں ہوا، یعنی جو مائنڈ میں جو کیپیسٹی ہے اس کو انفولڈ کرنا ہے آپ کو، جو اسپرچولیٹی ہے اس کو انفولڈ کرنا ہے آپ کو. جن لوگوں نے انفولڈ نہیں کیا ان کو خدا کس لیے پیراڈائز میں ڈالے گا؟ کیا اینیمل کے لیے بنایا خدا پیراڈائز؟ جو لوگ پلیجر لے دنیا میں اینیمل رہ جاتے ہیں، اینیمل رہ جاتے ہیں. وہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت پیسے والے اور بہت ہی پلیجر میں جینے والے، لیکن جسٹ لائک اینیمل ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں کر سکتے آپ ان سے. آپ تو خدا نے جو پیراڈائز بنائی ہے کہ اینیملس کے لیے بنائی ہے؟ اینیملس کے لیے نہیں بنائی ہے اس نے. قرآن میں ایک آیت ہے، اذہب تم طیبات کو فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. کچھ لوگ ہوں گے جسے کہہ دیا جائے گا کہ دنیا ہی تم لذتیں لے چکے، سب لذتیں تو دنیا میں لے چکے، اچھی چیزیں، اب یہاں تمہارے کچھ نہیں ہے. اس آیت کو لوگ سمجھتے نہیں، اس کو مسٹیریس سینس میں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پلیجر لینے کے چکر میں تمہارا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوا، تم اس قابل نہیں بن سکے کہ تم پیراڈائز میں تم کو انٹری ملے. پیراڈائز کو آپ سوچیے کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا ہے جہاں ساری اچھی چیزیں موجود ہیں. تو کیا اس کے بعد بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو وہ ہے خدا کا جلوہ. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ کتنا بیوٹیفل ہوگا، کتنا میننگ فل ہوگا، کتنا زیادہ بڑائی اس کے اندر ہوگی، انلمیٹڈ بڑائی، انلمیٹڈ. اس کی بیوٹی کبھی ختم نہیں ہوگی. اتنی بڑی دنیا، کیا سوچیے کتنی بڑی دنیا یہ ہے، اتنی میننگ فل دنیا ہے. ایک ایک ذرے میں اتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ ایک پارٹیکل پر آپ ایک انسائکلوپیڈیا لے سکتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اس کا جواب کہ لوگ جب جنت پہ جا چکے ہوں گے اور وہاں پر بہت خوش ہو گئے وہاں کی نعمتوں میں، اور سمجھتے ہو کہ ان کو بہت کچھ مل چکا، تو پھر وہاں پر اعلان کیا جائے گا کہ خدا جلوہ دکھائے گا. تو سارے لوگ جو ہے سامنے آئیں گے اور خدا آپ کا ایک جلوہ دکھائے گا. تو لوگوں کو اتنی بڑی خوشی ملے گی، اتنی بڑی ہیپینس ملے گی، اتنی بڑی لذت ملے گی کہ پچھلی لذتیں اس کم ہو جائے گی اس کے مقابلے. لیکن یہ ایک جلوہ ہوگا کیونکہ خدا انلمیٹڈ ہے. تو پھر ایسا ہوتا رہے گا، پھر کہ اعلان ہوگا خدا اپنا ایک جلوہ اور دکھائے گا. تو ایٹرنلی لوگ دیکھتے رہیں گے خدا کے جلووں کو، کبھی جلوے ختم نہیں ہوگی. تو پیراڈائز کے بعد جو چیز اور بڑی جو آدمی کا ایکسپیرئنس ہوگا وہ ہوگا خدا کا جلوہ، خدا کو دیکھنا. میں جب سوچتا ہوں تو آج ہی مجھے ابھی اسی زندگی میں خدا اتنا بیوٹیفل معلوم ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ
اس کی بیوٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ایٹرنلی ختم نہیں ہوگی. ایک پتی کو مجھے خدا کی بیوٹی دکھائی دیتی ہے. یہاں تک کل ہم تھے کہاں پر, ایک ٹھنڈ ڈوڈی گارڈن, ایک پیڑ تھا جس کی پتیاں گر گئی تھی, اور صرف سوکھی لکڑی کے طریقے سے پڑا تھا ٹھنڈ. یقین کیجیے وہ اتنا بیوٹیفل مجھے معلوم ہوا کہ خدا کریشن میں ہر چیز بیوٹیفل ہے, یہاں تک کہ ٹھنڈ پیڑ بھی, وہ بھی اتنی بیوٹی تھی, اتنی بیوٹی تھی. تو خدا کریشن میں اتنی بیوٹی ہے, تو خدا میں کتنی زیادہ بیوٹی ہو. تو جنت میں جو لوگ جگہ پا چکے ہوں گے ان کے لیے اور جو بڑی چیز, جو بڑی بڑی لذتیں جو مقدر ہوں گی, وہ ہوں گی خود خدا کو دیکھنا اور شاید خدا سے بات کرنا بھی. This question is from Aisha. How do we fight with Satan and prevent ourselves from negativity? دیکھیے سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سنسیئرٹی پر. سنسیئرٹی پر اگر سچ کچھ آپ سنسیئر ہوں تو اس کا بہت ہی زیادہ شیور شارٹ طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ خدا سے مدد چاہنا. میرا اپنا تجربہ ہے کہ مجھ پر بھی سیٹن کا اٹیک ہوتا ہے, تو جیسے ہی پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین, سڈنلی شیطان بھاگ جاتا ہے. مجھے بار بار تجربہ ہے. سیٹن کا حملہ ہر ایک پہ ہوتا, سیٹن کا اٹیک ہر ایک پہ ہوتا, پرافٹ کو بھی ہوتا ہے سیٹن کا اٹیک. لیکن جیسے آپ کہتے ہیں سچ کچھ دل سے, لپ سروس کے طور پر نہیں, کہ اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین, تو وہ اس کے لیے ایک بام بن جاتا ہے, بام, اور بھاگ جاتا ہے اسی وقت. تو حدیث میں آتا ہے کہ میں 70 بار, رسول اللہ نے کہا میں 70 بار ایسا کہتا ہوں, تو 70 اٹیک رسول اللہ کو ہوتا ہوگا, تو آپ میں بھی اٹیک ہوگا. ہر بار جب اٹیک ہو تو آپ کے پاس جو بچاؤ کا جو سامان ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے آپ مدد مانگیں. یہی ہے کہ آپ دل سے یہ بول سکیں اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین. یہ شیور شارٹ طریقہ ہے. مولانا, but how do you know it is Saturn? جی, How do you come to know the person who's attacked you is Saturn? پتہ کیسے چلتا کہ وہ Saturn ہے؟ دیکھیے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی, ایک وہ جن کی سینسٹیوٹی زندہ ہو. قرآن ہے کہ وہ وَإِذَا مَسَّتْهُمُ الطَّاعَةُ, تو کیا ہے وہ تذکر, کہ جیسے شیطان ٹچ کرتا ہے اسی وقت جان لیتے ہیں. کیا پھر سے پڑھیے. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جن کے اندر سینسٹیوٹی زندہ ہوتی ہے, شیطان ٹچ کرتا ہے تو اسی وقت جان لیتے ہیں. میں ایک مثال دوں, میرے بڑے بھائی تھے, چچا بھائی تھے, وہ مر گئے. وہ تو پان بہت کھاتے تھے, بہت چونا اس میں رہتا تھا, بہت زیادہ چونا, ہر وقت منہ پان بھرا رہتا ان کے. تو ان کی زبان جو تھی اس میں اسے ٹیسٹ بڈس بڑھ چکے تھے. کچھ آپ دیں ان کو, جیسے آئس کریم دیں یا کوئی بہت اچھا پھل دیں, ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, وہ ٹیسٹ بڈس بڑھ چکے تھے ان کے. اس طرح سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو انسینسٹیو ہو جائے اپنی غلط زندگی کی وجہ سے. تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ سینسٹیو زندہ ہے کہ سینسٹیو ختم ہو گئی. تو سینسٹیوٹی کو بچانا پڑتا ہے. جیسے میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دیوبند ایک صاحب تھے, انور شاہ کشمیری, بہت بڑے اسکالر تھے وہ. تو ان کو کسی حکیم نے بتایا تھا کہ کھٹی چیز سے میموری خراب ہو جاتی ہے.
کھٹی چیز، میں نہیں معلوم کیا صحیح ہے غلط، لیکن کسی حکیم نے بتا دیا تھا ان کو. تو کبھی کوئی کھٹی چیز وہ نہیں کھاتے تھے. وہ میموری بہت زبردست ان کی تھی، فوٹوگرافک میموری تھی ان کے اندر. جیسے کہ آم ان کو بہت پسند تھا، کبھی بھی آم کو ڈائریکٹ نہیں کھاتے تھے. وہ کسی اور سے کہتے تھے چکھ کر دیکھو کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. اگر وہ کہتا ہے کھٹا ہے تو نہیں کھاتے تھے، اور پورا میٹھا ہوتا تب کھاتے تھے. اپنی میموری کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. یہ طرح ہم کو اپنی سینسٹیوٹی کو بچانے کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی سینسٹیوٹی کو نہیں بچائیں گے تو شیطان جو ہے وہ ٹچ کرے گا پتہ نہیں چلے گا، شیطان گھس جائے گا پتہ نہیں چلے گا، شیطان اور فال کر لے گا پتہ نہیں چلے گا. تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے ٹیسٹ بڈس کو خراب کیا، اس سے کوئی خراب کر لیتا ہے تو اس کو شیطان کو پتہ نہیں چلے گا. جس طرح سے انہوں نے اپنے اس کو میموری کو بچایا، اس طرح جو بچائے گا اس کو فوراً پتہ چل جائے گا. یہ بہت ہی نیچرل بات ہے جو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. This question is from Naved Iqbal. Maulana, is it really essential to know or accept God by the name Allah? دیکھیے یہ فتنہ جو پاکستان والوں نے پیدا کیا ہے کہ اللہ خدا کا اس میں ذات ہے. میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. خدا کوئی اس میں ذات نہیں ہوتا. خدا خدا ہے. آپ خدا کہیں یا اللہ کہیں، دونوں حالتوں میں اس کا وہی نام ہوگا. یہ کبھی بھی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ صرف پاکستان کا فتنہ یہ ہے جنہوں نے نکالا ہے. یعنی وہ ویسے پہلے لوگ کہتے تھے خدا حافظ، آپ کہتے ہیں اللہ حافظ کہو. یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے، یہ پاکستانیت ہے. یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. اور غور کیجیے کہ اسلام جب شروع ہوا تو وہاں پر وہ عرب لینگویج تھی، اور وہ لوگ اللہ ہی بولتے تھے. جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے، وہ بھی اللہ بولتے تھے. تو اسلام میں اللہ کے ساتھ اور لفظ نہیں بنائے گا. وہی لفظ جو مشرک لوگ بولتے تھے اسی کو اسلام میں لے لیا گیا. پھر اس کے بعد اسلام پہنچا وہ ایران میں، وہاں پرشین زبان تھی، وہاں خدا پہلے چلتا تھا ان کا پہلے سے، یہاں خدا چلنے لگا. تو مشرکین کا بولا ہوا ورڈ اللہ اسلام میں لے لیا گیا. اس طریقے سے مجوسیوں کا بولا ہوا ایران میں خدا کو لے لیا گیا. 1000 برس تک کسی کو اس میں پریشانی نہیں ہوئی. اب ایک نیا اسلام انہوں نے غلط سمجھتا ہوں کہ اسلام سے، ہسٹری سے، ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں، لینگویج سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک خود ساختہ سیلف اسٹائل بات ہے. میں بہت خلاف ہوں اس پہ، میں بہت زیادہ خلاف. میں اس کے میری روح ہے اس کو ابا کرتی ہے اس کو. This question is from Madiha. How to unfold the spiritual and intellectual capacity of mind? How to unfold the spiritual and intellectual capacity of mind? ہاں یہ بہت اچھا کوشچن ہے، بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کو کہ اسے اپنے اسپریچول پوٹینشیل کو انفولڈ کرنا ہے، اس کو وہ اپنا سپریم کنسرن بنائے. فرام ہیئر از دا بگننگ. جب تک آپ نے اس کو اپنا سپریم کنسرن نہ بنایا ہو تب تک کوئی بگننگ نہیں ہوگی. کچھ بھی آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے. جیسے میں اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے اسی چیز کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا تھا. تو مجھے کیا ہوا، مثلاً ہم رہتے تھے یو پی میں، تو بہت زیادہ شادیوں میں جانا اور یہ سب رواج ہوتا ہے فیملی میں. اور شادیوں میں جانا جو ہے کیا ہے، اس کو میں سپر ڈسٹریکشن مانتا ہوں. تو میں نے شادیوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا.
میرے سگے بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی, انہوں نے بلایا, بنے گیا, 2 سال تک مجھ سے بولے نہیں, وہ بولے ہی نہیں, وہ بالکل. 2 سال کے بعد دھیرے دھیرے پھر بولنے لگے وہ. میں نے اس کو برداشت کیا, نہ بولیں یا بولیں. تو اصل سب سے بڑی چیز جو آج جس سے بچنا ہے انسان کو, وہ ہے ڈسٹریکشن. کیوں؟ دیکھیے, پانی, جس سے پانی جو ہے اپنے آپ ہی بہتا ہے, جب تک آپ کوئی وہاں پر ڈیم نہ بنائیں. ڈیم نہ بنائے تو پانی کو بہتا ہی بہانا ہی بہانا ہے. اس طرح سے اسپرچولیٹی کو انفولڈ ہونا ہی ہونا ہے, یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو انفولڈ ہونا ہی ہونا. وہ جو پوٹینشیل ہے وہ نکلا پڑتا ہے بالکل. وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, قرآن میں آیا ہے کہ وہ جیسے بہت اچھا پیٹرول ہو تو آگ دور ہے تب بھی پکڑ لیتا ہے وہ. تو اس کو انفولڈ ہونا ہی ہو رہا ہے, وہ اندر سے زور مار رہے نکلنے کے لیے. لیکن ڈسٹریکشن جو کرتے ہیں ہم, اس کی وجہ سے وہ انفولڈ نہیں ہو پاتا. یہاں میں یاد کر دوں کہ ڈسٹریکشن کی 2 قسمیں ہیں, ایک جائز, ایک ناجائز. مثلا اڈلٹری ہے, وائن ہے, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں انلافل ہیں. لیکن ایک حدیث ہے کہ وہ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس, کہ جو چیز جائز نہیں ہے, جو چیز جائز ہے اس سے بھی بچنا پڑتا ہے آدمی کو. ایک تو ناجائز سے بچنا, جیسے میں آپ نے بتاؤں آپ کو کہ ہمارے زمانے میں وہاں پر ہوا کرتی تھی بیت بازی. بجلی والوں کو آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے ہیں, بیت بازی نے شعر پڑھتے تھے. وہ ایک شعر میں نے پڑھا تو ایک شعر آپ پڑھیں گے, تو اس کو کہتے ہیں بیت بازی. شاید آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. کیا جب بیت بازی کا پتہ آپ لوگوں کو نہیں ہیں؟ نہیں جانتے پتہ ہیں؟ نہیں جانتے. کوئی جانتا ہے کوئی؟ اچھا. تو اس میں ایسا ہوتا ہے, ایک شعر پڑھا آپ نے تو اس شعر کے جو آخری وہ جو لیٹر ہوتا ہے, اس لیٹر سے شروع ہونے والا آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا کہ رب کی حمد و ثنا کر بھائی, بھائی میں آخری لیٹر ہے یہ, تو آپ ایک ایسا شعر پڑھیں گے جس میں یہ سے شروع ہوتا ہو. یہ ہے بیت بازی. تو اس زمانے میں عجیب تماشے ہوتے تھے. جیسے کہ ایک صاحب نے پڑھا ایک ایسا جس میں کہ رڑے پہ ختم ہوتا ہے. رڑے کا ورڈ نہ عربک میں ہے نہ اس میں ہے, انگلش میں ہے, ہندی میں رڑے کا ورڈ ہوتا ہے صرف, جیسے گڑ. تو ایک آدمی پڑھ دیا کہ اس پر رڑے پہ ختم ہوتا تھا. اب رڑے پر شروع ہونا کوئی ورڈ, کوئی شعر نہیں تھا ایسا جس میں رڑے پر شروع ہو. تو ایک صاحب بہت مائنڈ ان کا وہ تھا, اسی وقت انہوں نے بنایا ایک شعر, راؤ رئیاں پہاڑ گھن چکر, ایک بار آٹا پاؤ پر شکر, ایسے بنا لیا انہوں نے. تو اس نے پڑھا جس پر گول پر ختم ہوتا تھا نیڑے پر, تو اس نے بنایا راؤ رئیاں پہاڑ گھن چکر. یہ سب شاعری ہوا کرتی تھی. تو ہم لوگ گھنٹوں بیٹھ کے کرتے تھے. اب جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو ڈسٹریکشن ہے, اگرچہ جائز ہے مگر ڈسٹریکشن ہے, اگرچہ جائز ہے مگر ڈسٹریکشن ہے, سڈنلی میں نے چھوڑ دیا اس کو. حالانکہ ہم لوگ بہت اس میں گھر کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی تھیں سب بیٹھ کر خوب اسی گھنٹوں کیا کرتے تھے سب بات. تو دیکھیے ڈسٹریکشن دونوں قسم کے ہوتے ہیں, لیکن ریزلٹ ایک ہے. یعنی ناجائز ڈسٹریکشن کا ریزلٹ بھی یہی ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ رکے, لیکن جائز ڈسٹریکشن کا ریزلٹ بھی یہی ہے کہ رکے. تو اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹ بوتھ آر ون اینڈ سیم. جو سنسیئر ہو, جس نے اس کو اپنا کلچر بنایا ہو, سچ مچ یاد رکھیے اس کو بچنا پڑے گا. جس طرح سے وہ انلیگل ڈسٹریکشن سے بچتا ہے, اس طرح سے وہ لیگل ڈسٹریکشن سے بچنا پڑے گا. نہیں تو اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, اس کا
اسپریچل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. یہ میں نے سمجھا ہے. This question is from Farida Khanam. We live in a world which is full of distraction. Please tell us how to keep ourselves away from distraction in the modern world. ماڈرن ورلڈ کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، میں ایک بہت ہی اچھے ہوٹل میں ایک مرتبہ میں تھا باہر، تو بریک فاسٹ لایا گیا میرے سامنے. بریک فاسٹ بہت ہی عمدہ قسم کی ہر چیز جو انڈیا میں نہیں ملتی، ایک ایک چیز بالکل پیور اور آئیڈیل، بہت ہی عمدہ. اور آپ کیا ہوا، میں اس کو دیکھ کر رونے لگا، اس بریک فاسٹ کو دیکھ کر میں رونے لگا. کیوں؟ میں نے سوچا کہ ایک آدمی جس کو پھانسی کی، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، گیلوں کی جو سزا دی جاتی ہے پھانسی کی، تو یہ لا ہے کہ گیلوں پر چڑھانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری سب سے اچھی ڈش کون سی ہے. تو سب سے زیادہ اس کی جو پسند والی ڈش ہوتی ہے اس لایا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو وہ کھا نہیں پاتا. اب تک کی ہسٹری یہی ہے کہ اس وقت وہ کھا نہیں پاتا، کیونکہ جب گیلو سامنے ہے، ابھی مرنا ہے، تو کون اس میں ٹیسٹ لے سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ابھی اگلے ہی سیکنڈ میری موت ہو سکتی ہے، اگلے ہی سیکنڈ. تو مجھے لگا کہ پھانسی سے پہلے کا ڈش ہے، مجھے لگا کہ پھانسی سے پہلے میرے لیے یہ ڈش آئی. تو ڈسٹریکشن کیا ہے؟ ڈسٹریکشن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں ختم ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں ختم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک چیز یہ نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ، بڑی چیز ہے کہ میرے اندر ول پاور نہیں ہوتا ہے. آپ فیصلہ کن طور پر نہیں سوچ پاتے ہیں کہ مجھے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. ایک پروفیسر پریتم تھے یہاں پر، اب ان کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ ملے ہم لوگ، کئی لوگ تھے، پروفیسر پریتم کمار. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی کی باتیں ہونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا، حالانکہ وہ پروفیسر تھا باقاعدہ وہ آدمی. اب سب لوگ اس میں دیکھنے لگے یہ کیسا آدمی ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹی وی میرے لیے ڈسٹریکشن ہے، کیونکہ میری جو میں ایک اسکالر آدمی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، اپنی نالج کو بڑھانا ہے، تو میں اس کو ڈسٹریکشن سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کو دیکھتا نہیں، کیونکہ جتنی دیر میں دیکھوں گا اتنی دیر میں اپنی اسٹڈی کر سکتا ہوں. تو یہ آدمی کی اپنی سوچ کی بات ہے. کوئی ماڈرن ورلڈ ہو نہ کوئی پہلے والا زمانہ ہو، اگر ہم سچ مچ اس کو اپنا کنسرن بنائے ہوں، کنسرن کہ ہمیں ڈسٹریکشن بچانا ہے تاکہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر ہم پیراڈائز میں انجوائے کر سکیں، یہ اگر ہوگا تو کچھ بھی نہیں. مجھے کچھ بھی نہیں لگتا، یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک بار میں گیا تو وہاں پر ایک صاحب جو تھے، اس کو وہاں کہتے ہیں فینسی بیڈ. تو فینسی بیڈ بچھایا انہوں نے. وہ فینسی بیڈ میں وہ الیکٹرک پہ لگی ہوئی تھی، جاڑے کا زمانہ تھا، جتنا جگہ گھٹائیے تھا بڑھائیے، ٹیمپریچر جو ہے گھٹاتے بڑھاتے رہیے، اور بہت آرام سے، بہت ہی اچھا گدا. یقین کیجیے کہ میں زمین میں سویا. جب وہ چلے گئے تو میں اس کو لیٹا تھا ان کے سامنے. پھر مجھے اس میں الجھن ہونے لگی، الجھن کہ مجھے کمفرٹ میں الجھن ہوتی ہے. یقین کیجیے کہ میں کمفرٹ میری مصیبت ہوتا ہے. ایک حدیث ہے کہ رف زندگی اختیار کرو، رف زندگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ رف میں آپ کو لذت ملے، رف چیزوں میں لذت ملے. اگر آپ کمفرٹ میں اور لگژری میں لذت ملتی ہے تو اس معنی ہے کہ آپ ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، ڈسٹریکشن کے شکار ہو رہے ہیں. تو میں آخری حد تک اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہوں، آخری حد تک. تو جس کو چاہیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ وہ ایسا کرے، نہیں چاہیے تو نہ کرے. اب یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. This question is from Anwar Hussain. Maulana, your lecture has induced me to think that history of human beings should be revisited by Muslim historians. But what should be the framework and structure of history?
Please tell us. دیکھیں جو سیکولر ہسٹری ہے اس میں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ تو بہت اچھی طریقے سے لکھی گئی اور لکھی جا چکی ہے. لیکن یہ جو ہسٹری ہے دوسری والی، یہ نہیں لکھی گئی ہے. اس کے فریگمنٹ جگہ جگہ موجود ہیں. جیسے آرکیالوجی میں کچھ چیزیں آپ کو آرکیالوجی میں ملیں گی، کچھ جوئش انسائکلوپیڈیا میں ملیں گی، کچھ قرآن میں ملیں گی، کچھ بائبل میں ملیں گی. اب کوئی آدمی اپنا پورا ٹائم لگائے اسی میں تو وہ لکھ سکتا ہے. وہ پورا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرے، کسی کو ڈیووٹ کرے اپنے آپ کو اسی میں. تو فریگمنٹری وے میں سب کچھ موجود ہے، فریگمنٹری وے میں. لیکن اس کو جوڑنا ہے، اس سے انٹرپریشن کرنا ہے. تو جو آدمی اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرے گا وہ بلا شبہ کر ڈالے گا، اس کو کر ڈالے گا وہ. لیکن ابھی تک تو لوگ یعنی اتنا زیادہ پیسے میں دوڑ رہے ہیں، پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. اسکالرس کو پیسہ چاہیے اور سب کو پیسہ چاہیے. تو وہ انسان ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے جو اس میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے. اس میں کئی لینگویج جاننا پڑے گی، انگلش لینگویج، عربک لینگویج، پرشین لینگویج، لیٹن لینگویج، گریک لینگویج، اور سب لینگویج جاننی پڑے گی. جیسے یہ جو تھا وہ T.W. آنڈر، وہ 10 لینگویج جانتا تھا، تب ایسی بک لکھی اس نے. تو آپ کوئی محنت کرے تو پاسبل ہے بلا شبہ. فریم ورک کچھ نہیں، فریم ورک تو آپ کی کوشش بناتی ہے. فریم ورک سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ پہلے سے آپ فریم ورک بنا لیں اور پھر کام ہونے لگے. فریم ورک جو ہے اس کا نام ہے ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیشن از دا اونلی فریم ورک. چلیے. This question is from Hamid. When we offer prayer or namaz, sometimes we get distracted. Is it also sin, though there is no intention of getting distracted? دیکھیے وہ ڈسٹریکشن بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو سینس میں. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں حج کرنے گیا تو حج میں ایسا ہے کہ جو لوگ حج کر چکے جانتے ہوں گے کہ حرم کے باہر تو آپ کو پوری اسپیس مل جاتی ہے رکوع سجدہ کرنے کے لیے. حرم کے اندر اسپیس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بھیڑ کی وجہ سے لوگ پاس پاس کھڑے ہوتے ہیں، پاس پاس. تو ہم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہاں صفیں جو ہیں پاس پاس بنی ہوئی تھیں. تو ہم کھڑے ہوئے تو جگہ ملی، رکوع میں بھی جگہ مل گئی. لیکن جب ہم سجدے میں جانے لگے تو آگے ایک آدمی جو ہے وہاں پر رکاوٹ تھا. یعنی ہم اتنا اسپیس نہیں تھا کہ ہم سجدے میں جا پڑیں. تو اس وقت جو ہے مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا خدایا میری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول کر، کیونکہ میری وہ نماز جو میں پڑھتا ہوں کھلی جگہوں پر وہ بھی اتنا ہی ٹوٹی پھوٹی ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی نماز ہے. کھلی جگہ پر جو نماز پڑھی میں نے وہ نماز بھی اتنی ٹوٹی پھوٹی نماز تھی جتنی کہ یہ ہے. تو اس کو تو نے قبول کیا ہے تو اس کو بھی قبول کر لے. اس ٹوٹی پھوٹی کو قبول کر لیا ہے تو اس کو بھی، اس ٹوٹی پھوٹی کو قبول کر لے. تو آپ اس ڈسٹریکشن کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ایک اور ڈھنگ پر. ایسی چیز ہے کہ آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو. آپ کا مائنڈ کا تو عجیب غریب کیپیسٹی ہے. جیسے کہ میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ مائنس کو پلس بنانا یہ کیپیسٹی انسان کے اندر ہے. میں نے کل کہا تھا کہ وہ الفریڈ ایڈلر نے کہا ہے کہ انسان کے اندر جو میں نے چیزیں پائیں انوکھی، اس میں سے ایک انوکھی ترین چیز یہ ہے کہ دیر پاور ٹو ٹرن اے مائنس انٹو اے پلس. یہی فیتھ میں اور یہی سچائی کے راستے میں بھی ایپلیکیبل ہے. This question is from Riaz Ahmed. In one of your old statement, you had mentioned that Islam is my discovery. How important is it for a person to discover it? بھائی دیکھیے یہ تو ہر ایک کے لیے ہے.
ڈگری آف ریئلائزیشن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہے سب کے لیے. اس لیے کہ قرآن میں یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ قرآن کے ایک ورس ہے کہ اگر وہ لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے پرافٹ کمپینین ایمان لائیں تب وہ ہدایت پائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر کرائٹیریا بنا دیا پرافٹ کمپینین کو. اب دیکھ پرافٹ کے جو کمپینین تھے ان کو کیسے ملا تھا ایمان؟ بطور ڈسکوری کے ملا تھا، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے، شرک مانتے تھے. تو جب انہوں نے یہ جانا کہ وہ غلط تھا یہ صحیح ہے. ڈسکوری کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈسکور کرنا کہ یہ غلط تھا یہ صحیح ہے، یہ اندھیرا تھا یہ اجالا ہے. تو انہوں نے ڈسکور کیا کہ یہ جو ہم کرتے تھے کہ شرک میں پڑے تھے، بت پوجتے تھے، وہ تو اندھیرا تھا. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو وہ اپنے کو محسوس کیا کہ اب تک ہم اندھیرے میں جی رہے تھے، اب ہم اجالے میں آئے ہیں. یہی تو ڈسکوری ہے. تو سارے صحابہ کا ایمان یہی تھا. تو قرآن میں جب کرائٹیرین یہ بتا دیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے کہ دوسرے لوگوں کا ایمان بھی وہی مانا جائے گا جو کمپینین جیسا ہو، جو صحابہ جیسا ہو. تو صحابہ کا ایمان تھا کہ بطور ڈسکوری انہیں ایمان ملا، بطور ریئلائزیشن انہیں ایمان ملا، بطور فائنڈنگ انہیں ایمان ملا. یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ اب تک ہم اندھیرے میں تھے، اب ہم اجالے میں آئے ہیں. یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. ڈگری آف ریئلائزیشن کم بیش ہو سکتا ہے.